الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام صاحب سجادہ حضور مخدوم المشائخ تاج المشائخ حضور امین ملت مدد العالی، دیگر سادات محترم، سادات کرام، علماء ذوی احترام، حاضرین عرس، برادران اہل سنت، قابل احترام بزرگوں دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حصول برکت کے لیے آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب و احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا و عافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا و علی آلہ و صحبہ وسلم تسلیما دائما ابدا. حضرات گرامی، آج کا یہ روح پرور 100 سالہ عرس کے موقع پر منعقد ہونے والا عظیم الشان اجتماع، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، یہ ایک تاریخی اجلاس ہے اور ایک یادگار اجلاس ہے، اور اس عظیم خانقاہ میں یہ اجلاس منعقد ہے جہاں سے پوری دنیا کو فیض مل رہا ہے، اور ہم بھی اسی فیض کے حصول کے لیے حاضر آئے. لہذا الامر فوق الادب کے تحت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک اہم پیغام آپ تک پہنچانے کے لیے حاضر آیا. موجودہ دور فتنوں کا دور ہے، بہت سارے فتنے وجود میں آ چکے ہیں، اور 14 صدیوں میں جو فتنے اس سے پہلے نمودار ہوئے انہی کی مختلف شکلیں اب نظر آ رہی ہیں. اس دور کا ایک نہیں بلکہ ایک بڑا ہی خطرناک موذی فتنہ غیر مقلدیت کا فتنہ ہے، جس میں بہت سارے ہمارے پڑھے لکھے نوجوان مبتلا ہوتے جا رہے ہیں اور اس فتنے سے دھوکہ کھا رہے ہیں. بعض نوجوان یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ تقلید کا ذکر قرآن میں کہاں ہے اور حدیث صحیح میں کہاں ہے. اس سلسلے میں الحمدللہ ہماری جماعت اہل سنت کے اکابر علماء مفتیان کرام نے ثبوت کے لیے بہت سارے دلائل پیش کر دیے، کتابیں بھی تصنیف فرما دی. انہیں مطالعے کا وقت نہیں ہے لیکن صرف اور صرف اعتراضات کرتے نظر آتے ہیں. آج مجھے اپنی قوم کے ان نوجوانوں سے یہ عرض کرنا ہے جو صرف اور صرف سوشل میڈیا کے بھروسے پر بیٹھ کر یا صرف اور صرف یوٹیوب پر بھروسہ کر کے یا گوگل پر بھروسہ کر کے وہ دلائل کی تلاش میں ہیں، اور جہاں کہیں معقول دلیل نہیں ملتی ہے تو اسی فتنے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. الحمدللہ جماعت اہل سنت کے علماء اور اکابر بزرگان دین نے اس سلسلے میں بہت ساری دلیلیں پیش فرما دی ہیں. لہذا میں وقت کی قلت دامنگیر ہے، الغرض خلاصہ کے طور پر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ تقلید ہی
اہل سنت و جماعت کی ایک عظیم پہچان ہے۔ اللہ کے حبیب ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی جو ایک صحیح حدیث پاک کا آخری حصہ ہے، ارشاد فرماتے ہیں فَاتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ فَإِنَّهُ مَنْ شَذَّ شُذَّ فِي النَّارِ، سواد اعظم کی اتباع کرو، جو اس سے علیحدہ ہوا، الگ ہوا، اسے علیحدہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ السواد العظم کی تشریح محدثین کرام نے جو فرمائی ہے، جو حق عقائد پر قائم ہے وہی جماعت سواد اعظم ہے۔ یہاں بعض لوگ دھوکہ یہ کھاتے ہیں کہ سواد اعظم کا مطلب بڑی جماعت، تعداد کے اعتبار سے جہاں زیادہ تعداد نظر آئے۔ ویسے بھی اگر یوں دیکھا جائے، پوری دنیا کا اگر سروے کیا جائے، عقائد اہل سنت اور تقلید شخصی کے ماننے والوں کی اگر تعداد کا لحاظ کیا جائے تو الحمدللہ پوری دنیا میں اہل سنت و جماعت اور ایک شخصی تقلید کے قائل ہی تعداد میں بھی زیادہ ہیں، لیکن سوشل میڈیا کے بھروسے پر بیٹھنے والے کبھی کبھی ظاہری طور پر ان کو حاوی دیکھتے ہیں تو ان کی باتوں میں بہت زیادہ گمراہ ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، آج خانقاہ برکاتیہ سے آپ کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جو ہمارے بزرگان دین نے جس تقلید کو اہم اور جس تقلید کو لازم اور ضروری قرار دیا ہے، اسی تقلید پر قائم رہیں، ورنہ جہاں تقلید کا قلادہ گلے سے نکل جاتا ہے، گمراہیت کی دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں، گمراہوں کے ہتھے چڑھتے چلے جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے اور آپ بھی اس کا تجربہ کر سکتے ہیں، جنہوں نے شخصی تقلید کا انکار کیا ہے وہ گمراہیت کے دلدل میں پھنسے ہیں، کہیں وہ گستاخ رسول بن رہے ہیں، کہیں وہ بارگاہ الہی میں گستاخ بن رہے ہیں، کہیں بزرگوں کے گستاخ بنتے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن جنہوں نے تقلید شخصی کا قول کیا ہے وہ تمام الحمدللہ نہ کہیں گستاخ بارگاہ خداوندی نظر آتے ہیں، نہ گستاخ رسول نظر آتے ہیں، بلکہ وہ اولیاء کرام کے شہدائی بھی ہیں اور بارگاہ مصطفیٰ کے مؤدب بھی ہیں۔ لہذا تقلید شخصی ہی یہ اہل سنت و جماعت کی ایک عظیم پہچان بھی ہے۔ لہذا ایک امام کی تقلید، جیسا کہ الحمدللہ ہندوستان کی سرزمین پر حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی تقلید کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، اور اس تقلید شخصی پر ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں دلیلیں موجود ہیں۔ لہذا جو نوجوان اس سلسلے میں صحیح مطالعہ کرنا چاہے وہ علماء اہل سنت سے رابطہ کرے، انشاءاللہ اسے صحیح دلیل بھی ملتی چلی جائے گی۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت کا جو فرمان علی شان ہے، اسی آیہ کریمہ کی روشنی میں یہ میں پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ رب قدیر جل جلالہ کا ارشاد ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو رسول کی مخالفت کرے، جو رسول کے خلاف چلے جبکہ ہدایت ظاہر ہو چکی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کے علاوہ دوسرے راستے پر چلے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم اسے اسی راستے پر چھوڑ دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے جو کہ بہت بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ حضرات گرامی، اس آیہ کریمہ کی تفسیر کا آپ مطالعہ کریں، سورہ نساء آیت نمبر 115، قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ کے تفسیر میں اکثر مفسرین اکرام نے اس بات کا اظہار فرمایا ہے، یہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کے چلے۔ یوں اگر دیکھا جائے مومنین، سب سے پہلے مومنین صحابہ اکرام ہیں، ان کے بعد تابعین ہیں، لہٰذا انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تابعین، تبع تابعین اور ان کے بعد کے جتنے بھی ائمہ کرام ہیں، ان سب نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ایک امام کی تقلید کی جائے، اور جہاں امام کی تقلید چھوڑ دیتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین، وہیں پر شریعت مصطفیٰ کا مذاق بھی ہونے لگتا ہے اور صراط مستقیم سے ہٹنے کی صورتیں نظر آتی ہیں۔ اس لیے آج آپ اس بات کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں کہ ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل کرنا ہے اور اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشادات پر عمل کرنا ہے، تو تقلید شخصی کا بھی قائل ہونا ہوگا اور تقلید شخصی کے مطابق اپنے اعمال کو درست رکھنا ہوگا۔ اور اسی سلسلے میں بس ایک آخری بات یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، ہر مسلمان
اپنے عمل کا جائزہ لے، اپنے کردار کا جائزہ لے، کہیں اپنے عمل سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت تو نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ مخالفت رسول ایک بہت بڑا جرم بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بہت بڑا جرم اور گناہ ہے۔ اس لیے کہ انسان اگر بھول سے کوئی جرم کر لیتا ہے، گناہ کر لیتا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ لیکن مخالفت کی جو صورت ہے وہ سرکشی ہے، اور جو سرکشی کرنے والا ہوتا ہے اسے توبہ کی توفیق ہونا بہت مشکل ہے۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جو جان بوجھ کر کے اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، یعنی فرمان رسول کے خلاف چلتا ہے، اندیشہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ اس لیے اس بات کا احساس رکھو، اور زندگی کی ساری کمائی ہمارے ایمان پر خاتمے کی ہی صورت میں ہے۔ اگر خاتمہ ایمان پر ہوا تو ہماری نیکیوں کا ثواب ملے گا، عبادتوں کا بھی ثواب ملے گا، اور اگر خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، اللہ نہ کرے اگر ایمان ہاتھ سے چھوٹ گیا تو پھر کسی نیکی کا کوئی ثواب نہیں، کسی عبادت کا کوئی ثواب نہیں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد یہ بھی ہے، انما الاعمال بالخواتیم، سارے اعمال کا دار و مدار خاتموں پر بھی ہے۔ لہذا خاتمے کی فکر کریں، اور ہمارے اکابر بزرگان دین نے ہمیشہ ہمیں یہ تاکید فرمائی ہے کہ اپنے خاتمے کی فکر کرو کہ خاتمہ ایمان پر ہو، تو یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہیں، انہی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت شاہ امام احمد رضا قدس سرہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ نعت کا شعر بھی پیش کرتے ہیں، اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقائد اہل سنت و جماعت پر قائم رکھے، بزرگوں کے دامن سے وابستہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔